ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال الله تعالى في مقام آخر: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال الله تعالى في مقام آخر: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. صدق اللہ العظیم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، الحمدللہ ماہ رمضان المبارک میں مسلمانوں کا مساجد سے تعلق بڑھ جاتا ہے. مسجدوں میں آنا جانا، مسجدوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور تلاوت اور نماز اور دیگر عبادات جو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں، مسلمان مساجد میں آ کر کرتے ہیں. اس کے ساتھ یہ اہم بات سمجھنی چاہیے کہ مسجد کی عظمت اور مسجد کی اہمیت کیا ہے. عموماً ماہ رمضان المبارک میں جہاں لوگ جوک در جوک مساجد میں آتے ہیں، وہاں مساجد کی بے حرمتی بھی بہت ہوتی ہے. مسجدوں کے اندر اللہ کے حکم کو توڑا بھی بہت جاتا ہے. اب چاہے کوئی جان بوجھ کر توڑے یا لا علمی میں توڑے، اس لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ مساجد کی عظمت اور اہمیت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کیا بیان فرمایا؟ تاکہ ہم جب مسجد میں آئیں تو اس عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے، مسجد کے ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے جب مسجد میں وقت گزارا جائے گا تو انشاءاللہ ہماری نیکیاں محفوظ بھی ہوں گی اور اللہ تعالی مسجد میں آنے پر اور بھی زیادہ نیکیاں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. اور خدا نہ خواستہ اگر مسجد میں مسجد کی بے حرمتی ہو، مسجد کے آداب کو پامال کر دیا جائے تو جائے کہ ثواب ملے، وہ جو ثواب ہے پہلے والا وہ بھی ضائع ہونے کا خدشہ ہے. قرآن کریم کی 3 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 114 میں ارشاد فرمایا: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین.
ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے داخل ہوں. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ان کو آخرت میں زبردست عذاب ہوگا. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی مساجد سے روک دیں. ایک ہے مسجد کو خدا نہ خواستہ ڈھا دینا، منہدم کر دینا، اس کی تعمیر ختم کر دینا، یہ بھی مسجدوں سے روکنا ہے. اور ایک ہے کہ مسجد میں آنے سے براہ راست روک دیا کہ تم مسجد میں نہیں جا سکتے، مسجد کو آباد نہیں کر سکتے، مسجد میں نماز اور تلاوت سے روک دیا جائے. یہ بھی لوگ ان میں داخل ہیں کہ ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی رسوائی. اور یہ صورت بھی اس میں داخل ہے کہ مسجد میں آ کر ایسا شور و شغب کیا جائے کہ لوگ مسجد میں آنا بند کر دیں، مسجد میں لڑائی جھگڑا ہو، مسجد کے اندر اونچی آواز کے اندر شور ہو، جس کی وجہ سے لوگوں کی نمازوں کے اندر، لوگوں کی تلاوت کے اندر، لوگوں کی عبادت کے اندر فرق ہو اور یہ اس کے لیے رکاوٹ بن جائے. اس سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہے. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ مسجدوں کے اندر شور و غل ہو رہا ہے، گھر کے معاملات مسجد میں بیٹھ کر حل ہو رہے ہیں اور وہیں ایسی نوبت آ جاتی کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں. تو مسجد کا ادب کہاں گیا؟ مسجد تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے کہ پہلے ہندو بھی مسجد کے پاس اگر ان کی بارات گزرتی تو وہ جو شور شرابہ کر رہے ہوتے تھے وہ بھی روک دیتے تھے کہ اللہ کا گھر آ گیا. یہاں مسلمان آ کر عبادت کرتے ہیں اور آج مسلمان ہے جو مسجد کے قریب ایسا شور و شغب اپنی شادیوں میں، اپنی خوشیوں میں کرتا ہے کہ مسجد میں عبادت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ قرآن کریم کی آیت ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ کی مسجدوں سے روک رہا ہے. اس لیے فقہاء کرام نے فرمایا یہ سارے لوگ اس میں داخل ہیں. ناجائز ہے ایسا عمل کرنا، حتیٰ کہ مسجد میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اگر کوئی اپنے ذکر میں مشغول ہے، اس کے پاس اونچی آواز سے تلاوت کرنا بھی جائز نہیں کہ ہم اونچی آواز میں تلاوت کریں، میں اونچی آواز میں ذکر کرنے لگ جاؤں کہ جس کی وجہ سے دوسرے کی نماز میں خلل ہو، دوسرے کی عبادت میں خلل ہو. یہ کرنا بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرا وہ ذکر، میری وہ تلاوت دوسروں کے لیے نماز میں رکاوٹ بن رہی ہے، عبادت میں رکاوٹ بن رہی ہے. تو اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ مسجد کے اندر آئے تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میری ذات سے کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ میں کوئی ایسا عمل کروں جس کی وجہ سے لوگوں کا مسجد میں آنا بند ہو جائے، یا لوگ مسجد میں آ رہے ہیں ان کی عبادت کے اندر کمی پیدا ہو جائے، لوگ کہیں یہاں کر کیا کرنا، یہاں تو شور و شغب ہی اتنا ہے، یہاں تو ہمیں نماز پڑھنے کا وہ سکون ہی نہیں ملتا، وہ عبادت میں مزہ ہی نہیں آتا. اس لیے اس بات کا اہتمام. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری آیت جو میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ کی مسجدیں تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. اولئک ان یکونوا من فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین، ایسے ہی لوگوں سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرنے والوں میں شامل ہوں. اس سے پتہ چلا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو نماز قائم کرتا ہے، یہی لوگ در حقیقت مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. ایک ہے مسجدوں کی تعمیر، کہ مسجد کو تعمیر کرنا، اس کی عمارت کھڑی کرنا، اور ایک ہے مسجدوں کو اللہ کی عبادت سے آباد کرنا کہ مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت کی جائے. یہ نیک لوگوں کا کام ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ مسجدوں کی حفاظت کر رہا ہے، اس کی نگہداشت کر رہا ہے، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال کر رہا ہے، تو فرمایا تم اس کے ایمان کی گواہی دو، یہ بندہ واقعتاً مومن ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اس لیے اس سے بھی پتہ چلا کہ مسجد کی عظمت کیا ہے، کہ مسجد کا اگر کوئی آدمی مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھ رہا ہے، مسجد کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کے ایمان کی گواہی دے دو، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کسی عام انسان کی جگہ نہیں، اللہ کا گھر ہے. اس کی عظمت اور اہمیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دو. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسجد کی عظمت کتنی ہے.
اور تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، جن گھروں میں اللہ نے یہ حکم دیا کہ ان کو بلند مقام دیا جائے اور ان میں اس کا نام لے کر ذکر کیا جائے، ان میں صبح و شام وہ لوگ تسبیح کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ نے سورہ نور میں اپنے نور کی، ایمانی نور کی مثال عطا فرمائی۔ وہ نور کن لوگوں کو ملتا ہے؟ ان لوگوں کو ملتا ہے جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، جو اللہ کے گھروں کو عظمت اور اہمیت دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ نور عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت مسجدوں کی عظمت بیان کرنا ہے کہ فی بیوتن، یہ اللہ کے گھر ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ ان کو بلند مقام دیا جائے اور ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر ذکر کیا جائے۔ یہ بھی 3 آیتیں تلاوت کی، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مسجد کی اہمیت اور عظمت کیا ہے۔ نمبر 2، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ فرمایا اللہ کی مساجد ہے، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اللہ کو بازار ہے، کیونکہ مساجد میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، ذکر و اذکار تلاوت ہوتا ہے۔ بازاروں کے اندر اللہ کی نافرمانی، وہاں پر جھوٹ غیبت، اور وہاں پر کم تولنا کم ناپنا اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو وہ چونکہ وہ جگہ اللہ کی نافرمانی کی ہیں، اس لیے وہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کی پسندیدہ جگہ مساجد ہے، جس سے پتہ چلا ہمیں مسجدوں سے زیادہ تعلق رکھنا چاہیے۔ یہ اللہ کی محبوب جگہ ہیں، اور جو اللہ کی مسجدوں سے تعلق رکھے گا اللہ اس کو بھی اپنا محبوب بنا دے گی۔ دوسری حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی بڑی اہم حدیث ہے، فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 آدمی وہ ہیں جن کو قیامت والے دن اللہ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، جس دن کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا۔ قیامت والے دن اللہ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، یعنی ان کے ساتھ خصوصی شفقت اور رحمت کا معاملہ۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ 7 آدمی۔ نمبر 1، امام عادل، انصاف کرنے والا حکمران، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت دی، منصب دیا، اقتدار دیا، وہ انصاف کرنے والا ہے، اللہ اس کو کل قیامت والے دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ نمبر 2، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پروان چڑھی۔ وہ نوجوان قابل مبارکباد ہے جو جوانی میں اللہ کی مسجدوں سے جڑ گئے، قرآن سے جڑ گئے، تلاوت سے جڑ گئے، دین سے جڑ گئے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے بن گئے، جن کی جوانی اللہ کی عبادت میں لگی، اللہ کی عبادت میں گزری۔ یہ لوگ قابل مبارکباد، یہ جوانیاں قابل مبارکباد، ان کو بھی کل اللہ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ آدمی رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو، جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو۔ اذا خرج منہا، جب وہ مسجد سے نکل جاتا ہے، حتی یعود الیہا، یہاں تک کہ وہ اس کی طرف لوٹ آئے، یعنی وہ ایک نماز پڑھ کر مسجد سے نکلتا ہے تو دل مسجد سے نہیں نکلتا، دل مسجد میں ہی لگا رہتا ہے۔ وہ باہر جا کر اپنے کاموں میں مصروف رہتا ہے، لیکن پھر دل مسجد کی طرف ہے کہ کب دوبارہ نماز کا وقت ہو، کب دوبارہ اللہ کے گھر کی طرف آؤں، کب دوبارہ نماز کا وقت ہو، کب اللہ کی طرف آؤں۔ تو یہ اس کا دل جو مسجد میں اٹکا ہوا، یہ علامت ہے کہ یہ اللہ کی مسجد سے محبت کرتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو بھی اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ یہ آسانی ہے کہ مسجد سے اپنا تعلق ایسا جوڑیں کہ دل لگ جائے مسجد کے اندر، مسجد میں آ کر دل لگے، مسجد سے باہر دل نہ لگے۔ لیکن مسجد کے باہر جا کر کام تو کرنے وہ کریں گے، لیکن دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ 2 آدمی جو اللہ کے لیے جمع ہوئے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے آپس میں بیٹھتے ہیں، اور اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ جیسے میرا اور آپ کا بیٹھنا، یہاں کوئی دنیاوی غرض نہیں، کوئی پیسے کا لین دین نہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ ہم آپس میں صرف ایمان کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، حدیث کی وجہ سے جمع ہوئے۔ یہ آپس کی محبت اللہ کے لیے ہے، جمع ہونا بھی اللہ کے لیے، اور جہاں سے اٹھنا بھی اللہ کے لیے۔ اس پر بھی اللہ کل قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔
اور پانچواں آدمی کون ہے؟ فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جو تنہائی میں بیٹھا اللہ کو یاد کر رہا تھا، اللہ اللہ کر رہا تھا، سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کر رہا تھا، اللہ کا دل میں ایسا ڈر آیا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دیکھ تنہائی میں بیٹھ کر جو اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، اس کو بھی اللہ کل اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو کبھی تنہائی میں بیٹھ کر بھی رونا چاہیے اللہ کو یاد کر کے، تاکہ ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں۔ اور چھٹا آدمی وہ ہے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فقال انی اخاف اللہ، وہ آدمی کہ جس کو ایک حسب و نسب والی عورت نے، ایک خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی، زنا کی دعوت دی، اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ اس کے قریب نہیں گیا اور اس گناہ سے بچ گیا۔ یہ بھی بہت بڑا کام ہے، اس پر بھی اللہ اس کو قیامت والے دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور ساتواں وہ آدمی تصدق بصدقۃ، جس نے صدقہ دیا فاخفاها، اس کو ایسے چھپا کر دیا کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا ہے کہ دائیں ہاتھ نے خرچ کیا کیا ہے، ایسے چھپا کر دیا کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ جو چھپا کر صدقہ دینے والا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ 7 افراد مجھے اور آپ کو کسی ایک میں تو شامل ہونا چاہیے۔ اور بیان کرنے کا مقصد وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ سب کا، ہم سب کا دل اللہ مسجد میں اٹکا دے۔ اچھا، اب جو آئے ہیں اب فائدہ کیا ہے؟ تھوڑی سی آگے ایک اور حدیث بڑی زبردست ہے، یہ سن لیں تو پھر پتہ چلے کہ اللہ کیسے نواز رہے ہیں۔ حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی اپنے گھر میں اکیلے نماز پڑھے، ایک آدمی جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی جماعت کی نماز کو اکیلے نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں 25 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا یہ کیوں ہے کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھی اور یہاں آ کر اس نے جماعت سے نماز پڑھی، اس کی نماز میں اتنا ثواب بڑھ کیوں گیا؟ آگے ارشاد فرمایا، جب بندہ وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر وہ مسجد کی طرف نکلتا ہے۔ اس سے پتہ چلا وضو کرنا افضل یہ ہے کہ گھر میں کیا جائے، مسجد میں نہ کیا جائے۔ گھر سے جو وضو کر کے آتا ہے اس کے لیے یہ فضیلت آ رہی ہے، گھر سے وضو کر کے آنا۔ یہ ہماری عادت عام بن گئی کہ بس مسجد میں آ کر وضو کرنا ہے۔ مسجد میں ایک سہولت ہے، ٹھیک ہے کسی وقت میں ہم گھر سے نہیں کر سکے، باہر تھے، اب اچانک ضرورت آ گئی تو مسجد میں کر لیا جائے، لیکن اصل یہ کہ گھر میں کریں، گھر میں وضو ہو۔ اب جی گھر میں سے وضو کر کے آیا، اس کو کیا مل رہا ہے؟ وہ گھر سے وضو کر کے نکلا مسجد کی طرف، اور اس کے نکلنے کا مقصد صرف ایک ہے، وہ کیا؟ نماز۔ صرف ایک مقصد ہے، وہ نماز کے لیے نکلا۔ فرمایا وہ ایک قدم اٹھاتا ہے، ہر قدم پر اللہ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں، ہر قدم پر اللہ اس کا ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جتنے لوگ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آئے، اللہ نے ہر قدم پر یہ والا درجہ ضرور عطا فرمایا، یقین رکھنا چاہیے۔ اور آگے سنیے، آگے کیا ارشاد میں، بندہ جب نماز پڑھ لیتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد پھر مسجد میں اپنی نماز والی جگہ میں بیٹھا رہتا ہے، جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے مسلسل اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اور ایک حدیث میں وہ جو دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کی توبہ کو قبول فرما لے۔ جب تک وہ بندہ مسجد میں بیٹھ کر کوئی لغو کام، کوئی فضول کام نہیں کرتا اور کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی کو ایذا نہیں دیتا، اور جب تک وہ بے وضو نہیں ہوتا، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب کیسے دل مسجد میں لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ مسجد میں آئے، باہر کوئی کام نہیں، مسجد میں بیٹھ جائے اور مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت میں لگ جائے، تسبیحات میں لگ جائے، ذکر و اذکار میں لگ جائے۔ اب جب تک ہم مسجد میں اپنی نماز والی جگہ میں بیٹھے ہوئے، جب تک ہم بے وضو نہ ہو جائے، تب تک اللہ کے فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، کتنی بڑی دولت ہے، اس سے ہم اندازہ لگائیں مسجد کوئی معمولی جگہ نہیں، بڑی اہمیت والی ہے، یہاں شور و شغب نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آخر میں جا کر 15 آداب عرض کروں گا کہ مسجد کے 15 آداب ہیں جن کا خیال رکھنا ہمیں ضروری ہے۔ اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، جو بندہ صبح کو یا شام کو مسجد آتا ہے، جب بھی آئے، صبح میں آئے شام میں آئے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت سے مہمانی تیار فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ کے گھر میں آئے اور جب بھی آئے، صبح آئے شام آئے، سبحان اللہ۔ اس سے تو مسجد میں اور دل لگتا ہے کہ مسجد جا رہا ہوں، اللہ کی طرف سے جنت سے میری مہمانی کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ کیا کرم نوازی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ ہر جگہ کے لیے نہیں، مسجد کے لیے ہے۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ والا درجہ اور یہ والا ثواب عطا فرماتے ہیں۔
اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے گھر سے نکلا باوضو ہو کر، یہ بھی بڑی اہم حدیث ہے، ابو داؤد کے اندر ہے، باوضو ہو کر نکلا اور اس کا مقصد ہے فرض نماز پڑھنا، گھر سے فرض نماز پڑھنے کے لیے وہ نکلا باوضو ہو کر، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کو وہ ثواب عطا فرماتے ہیں جو حج کرنے والا حج کا احرام باندھ کر چلتا ہے، اللہ اس کو جو ثواب دیتے ہیں اس وضو کر کے آنے والا فرض نماز کے لیے اللہ اس کو یہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا ثواب ہے کہ مسجد میں آ رہا ہے اور باوضو نماز کے لیے آ رہا ہے، اور جو فرمایا اشراق کے وقت میں مسجد کی طرف آیا، اشراق کی نماز پڑھنے کے لیے باوضو ہو کر جو مسجد کی طرف آیا، اس کا مقصد صرف یہی ہے، فرمایا اللہ اس کو وہ اجر عطا فرماتے ہیں جو عمرہ کرنے والے کو اللہ اجر عطا فرماتے ہیں، اس کو بھی ثواب دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ اور فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز، ایک نماز کے بعد دوسری نماز، درمیان میں کوئی بیہودہ کام، لغو کام، فضول کام نہ کرے، اللہ اس کا علیین میں درجہ لکھ دیتے ہیں، یعنی علیین بہت اونچی جگہ ہے جنت میں، اللہ اس کا ٹھکانہ وہاں رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری مساجد کے بارے میں کہ مسجد کی اہمیت، مسجد کی فضیلت ایسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن کن چیزوں سے نواز رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو پھر کچھ چر لیا کرو، یعنی کچھ کھا لیا کرو، کچھ اس میں سے چن لیا کرو۔ عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا جنت کے باغ اللہ کی مساجد ہیں، اللہ کی مساجد ہیں۔ اور فرمایا اس کے اندر چننا کیا ہے، کھانا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب آؤ تو یہ پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اگر مسجد میں آئے تحیت المسجد آگے آنے والا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی مسجد میں آؤ تو اگر مکروہ وقت نہ ہو، جو مکروہ وقت میں کل عرض کر چکا، سورج نکلنے کے وقت، زوال کا وقت، سورج غروب ہونے کا وقت، اسی طرح فجر کا وقت، اور اسی طرح عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک کا وقت، یہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت مسجد میں آ کر ادا کرے۔ اگر 2 رکعت ادا نہ کرے تو کم از کم یہ تیسرا کلمہ اتنا پڑھ لے تو اللہ کے گھر میں آیا، جنت کے باغ میں آیا، اس نے یہاں سے کچھ نہ کچھ کھا لیا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عطا فرمایا۔ یہ بھی ایک ادب ہے کہ اس کا خیال رکھے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور وہ آئے گا لوگوں پر، لوگ مسجدوں میں آئیں گے، ان کی باتیں دنیا کی ہوا کریں گی، اور آج یہ سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے، مسجد میں آ کر دنیا کی بات، مسجد میں آ کر دنیا کے معاملات، فلاں جگہ کیا ہوا، فلاں کیا ہوا، فلاں کیا ہوا۔ مسجد میں بیٹھے یہاں تو اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، یہ تو ذکر اللہ کے لیے، تلاوت کے لیے، تسبیحات کے لیے، اور یہاں بیٹھ کر وہ دنیا کی باتوں میں مشغول ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھنا، تم ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھنا۔ اگر ہم مسجد میں آئے کوئی ایسی جگہ پر لوگ بیٹھے، ہرگز ان کے ساتھ نہ بیٹھیں، اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آ کر بیٹھیں مسجدوں کے اندر۔ اور جب مسجد کے اندر آئے ایک ادب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک تو ہم پڑھتے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں کہ جب مسجد میں داخل ہوں بسم اللہ پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ ہم نے لگائی بھی ہوئی ہے مسجد کے دروازے پر، یہ دعا پڑھے، اور جب باہر نکلے تو بسم اللہ پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے، اللہم افتح لی، اللہم انی اسألک من فضلک، یہ والی دعا۔ ایک اور دعا ہے وہ بھی بڑی آسان ہے اور اس پر اجر بھی بڑا ہے، وہ ابو داؤد کے اندر ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ مسجد میں داخل ہونے کا ارادہ کرے اور یہ پڑھے اعوذ باللہ العظیم، یہ کوئی لمبا چوڑا کام نہیں، یہ لفظ زبانی یاد ہو جائے گا انشاءاللہ، بھی 2-3 مرتبہ دہراتا ہوں، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے یہ بندہ سارے دن مجھ سے محفوظ ہو گیا، شیطان کے تمام قسم کے وساوس سے اللہ حفاظت فرما دیتے۔ تو ہو موقع تو یہ دعا بھی پڑھ لینی چاہیے، یہ دعا بھی یاد کر لینی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ میں عرض کر چکا ہوں کہ جب مسجد کے اندر داخل ہوں، دعا پڑھ کر داخل ہوں، اور مسجد میں موقع ہے تو تحیت المسجد آ کر ادا کی جائے، مسجد میں آ کر تحیت المسجد ادا کرے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کا ایک ادب بیان فرمایا کہ مسجد میں اگر تم کسی آدمی کو سنو کہ وہ اعلان کر رہا ہے کہ میری کوئی چیز گم ہو گئی ہے، میری کوئی چیز گم ہو گئی ہے، اگر کسی کو ملے تو مجھے دلا دے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کہو اللہ تیری چیز تجھے واپس نہ کرے،
اللہ تجھے تیری چیز واپس نہ کرے. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مساجد ان کاموں کے لیے بنائی نہیں گئی. مساجد تو اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہیں, اس قسم کے اعلان کے لیے نہیں بنائی گئی. مسجد میں صرف 2 قسم کا اعلان کرنے کی اجازت, ایک نماز جنازہ کا چونکہ انسان کی عظمت ہے اس وجہ سے, اور ایک کوئی بچہ بچی گم ہو جائے اس کا اعلان کرنا کیونکہ بچے اور بچی ان کی بھی عظمت ہے, انسان کی عزت اور تکریم کی وجہ سے یہ 2 اعلان کرنے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ کسی قسم کے اعلان کرنے کی اجازت نہیں, اس سے بھی منع فرمایا گیا. اور ایک ادب یہ بیان کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی یہ بدبودار درخت کھا کر آئے, یعنی کچا لہسن کچا پیاز کھا کر آئے, اس کی وجہ سے منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے, فرمایا وہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے, کیونکہ فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے. اب وہ کچا پیاز کچا لہسن اس کا منہ کے اندر ایک خاص بو رہ جاتی ہے, اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے, فرمایا ہرگز نہ آئے. یہی حکم ہے مین پوڑی کا, یہی حکم ہے نسوار کا, یہی حکم 2100 کا. یہ جتنی چیزیں یہ سب کی سب جو کھائی جاتی ہیں وہ لوگ جیب میں رکھ کر لا رہے ہیں مسجد میں, لانا بھی جائز نہیں. مسجد میں آ کر تھوک ڈال رہے ہیں, مسجد میں آ کر وہ اگال دان تھوڑی ہے کہ مسجد میں آ کر یہ چیز نکالی جائے. مسجد سے باہر صفائی کر کے آئے, وہ مسجد میں آئے اس کے منہ کے اندر پان کے ذرات ہے 2100 ہے, اس نے نسوار رکھی ہوئی ہے, بدبو آ رہی ہے, آنا اس کے لیے جائز نہیں, اجازت نہیں ہے. مسجد میں آ کر وہ تکلیف دے رہا ہے, اس کو بھی سمجھنا چاہیے. جیب میں رکھ کے بھی لانے کی اجازت نہیں کیونکہ وہ بدبودار چیز ہے. مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی, مسجدیں تو اللہ کی یاد اللہ کے ذکر کے لیے, اور حضور نے تو یہ حکم دیا کہ مسجدوں کو آباد رکھو, ان کو صاف ستھرا بھی رکھو, ان کو خوشبودار رکھو. صاف ستھرا بھی رکھو, خوشبودار بھی رکھو. اور یہ بندہ تو خوشبودار کی بجائے بدبودار کر رہا ہے, اس لیے مسجد میں اس طرح کی چیزیں کی اجازت نہیں ہے. تو مسجد کو تو خوشبودار رکھنے کا حکم ہے اور صفائی ستھرائی کا بھی حکم ہے. یہ نہیں کہ صفائی کرنا صرف خادم کا کام ہے, نہیں, ہمیں موقع ملے ہم بھی مسجد کی صفائی کریں, اور مسجد کی صفائی پر اللہ بڑا اجر عطا فرماتے ہیں. مسجد کی صفائی کوئی عام بات نہیں ہے. ایک مسجد کی خادم یا خادمہ دونوں باتیں آتی ہیں, مرد کی بھی عورت کی بھی. مسجد نبوی کی تھی, انتقال ہو گیا رات کے وقت میں, حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رات کو ہی ان کا جنازہ پڑھ کے ان کی تدفین کر دی. صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی, فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا, وہ فلاں نظر نہیں آ رہا, کہا جی انتقال ہو گیا. آپ نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتلایا, مجھے بتلاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان کی قبر پر, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولی ہیں اور ولی کی اجازت کے بغیر اگر جنازہ پڑھ دیا جائے اس کو دوبارہ جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے. آپ نے قبر پر آ کر جنازہ پڑھا اور ارشاد فرمایا یہ قبریں تاریک ہوتی ہیں, میرے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ ان کو نور سے منور فرما دیتے ہیں. کس کی قبر پر پڑھا؟ مسجد کے خادم یا مسجد کی خادمہ, اس کی قبر پر جا کے پڑھا. تو معمولی بات نہیں مسجد کی صفائی ستھرائی کرنی. بعض لوگ آ کر مسجد کے خادم سے الجھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں شاید ہمارا نوکر ہے, ملازم ہے کسی بھی جگہ. یہ ہمارے نوکر ملازم نہیں, یہ اللہ کے گھر کے نوکر ہیں, اور یہ نوکری اتنی بڑی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی اہمیت دی کہ آپ جنازہ پڑھانے کے لیے خود تشریف لائے. اس لیے یہ معمولی بات نہیں ہے, خود اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا چاہیے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے, اچھے اعمال بھی برے اعمال بھی. ان میں سب سے اچھا عمل جو میرے سامنے پیش کیا گیا, وہ بندہ آ رہا تھا, راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز تھی, کانٹا تھا, پتھر تھا, لوہا تھا, کوئی چیز ایسی تھی جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی, اس نے راستے سے ہٹا دیا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑا قابل قدر کام ہے. اور برے اعمال میں فرمایا یہ مسجد میں آ کر تھوکنا, مسجد میں آ کر تھوکنا, پھر اس کو دفنانا نہیں. پہلے دور کے اندر مسجدیں کچی ہوتی تھیں, اگر کسی نے تھوک دیا حکم تھا مسجد کو وہ اس کو مٹی کھود کر اس میں دفنا دیا جائے, اس کو ختم کر دیا جائے. تو مسجد میں تھوکنا اور قبلے کی طرف تھوکنا یہ تو بہت ہی غلط ہے, بہت ہی غلط ہے. بعض لوگ مسجد میں آئے کہ تھوکتے ہیں, تھوک آیا تو چلے جائیں وضو خانے پر بیٹھ کر چہرہ نیچے کر کے تھوکیں, قبلے کی طرف رخ کر کے نہیں تھوکنا. حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی جنہوں نے امامت کرائی, امام صاحب تھے, نماز پڑھا کے جب جانے لگے تو قبلے کی طرف منہ کر کے انہوں نے تھوک دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آج کے بعد یہ تمہاری امامت نہ کرائے. جب وہ امامت کرانے کے لیے آئے لوگوں نے منع کر دیا کہ آپ امامت نہیں کرا سکتے کیونکہ حضور نے منع کر دیا. انہوں نے کہا حضور نے منع کیا, تو چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے منع فرمایا؟ ہاں فرمایا میں نے منع کیا اس لیے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے قبلے کی طرف تھوک کر. یہ معمولی بات نہیں ہے. تو قبلے کا احترام ہے, ادب ہے, اس کی طرف تھوکنے کی اجازت نہیں. اور مسجد میں بیٹھ کر تھوک رہے ہیں, باہر پھینک رہے ہیں تھوک, یا ایسے کر نہیں, آپ نے جانا ادب سے بیٹھ کر ایک طرف تھوکا جائے تاکہ مسجد کے اس ادب کا اس کا بھی دھیان رکھنا یہ ضروری ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو جو مسجدوں کی طرف تاریکی میں آتے ہیں
ان کو نور تام کی خوشخبری دے دو قیامت کے دن، یعنی صبح کے وقت میں، عشاء کے وقت میں تاریکی ہوتی ہے، تاریکی میں وہ مسجدوں کی طرف چل کر آتے ہیں، میں قیامت کے دن ان کو نور تام کی خوشخبری سنا دو۔ تو یہ چند احادیث جو میں نے عرض کی، اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کے ادب اور احترام کو بیان کیا، جس کو ابھی میں انشاءاللہ مزید عرض کر دیتا ہوں 15 آداب کے اندر۔ لیکن سب سے پہلے جو آخری آیت میں نے تلاوت کی سورہ نور کی، اس کے بارے میں علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث نقل کی ہے، بڑی زبردست حدیث ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ سے محبت رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مجھ سے محبت کرے، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے، جو شخص اللہ سے محبت رکھنا چاہتا ہے وہ مجھ سے محبت کرے، اور جو مجھ سے محبت رکھنا چاہتا ہے وہ میرے صحابہ سے محبت کرے، سبحان اللہ، اور جو میرے صحابہ سے محبت رکھنا چاہے اس کو چاہیے وہ قرآن سے محبت کرے، وہ قرآن سے محبت کرے، اور جو قرآن سے محبت رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ مسجدوں سے محبت کرے، سبحان اللہ، یعنی مسجدوں سے محبت کرنے والا، قرآن سے محبت کرنے والا، قرآن سے محبت کرنے والا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے محبت کرنے والا، حضرات صحابہ کرام سے محبت کرنے والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، اور حضور سے محبت کرنے والا اللہ سے محبت کرنے والا۔ کیا بات ہے، مسجد سے شروع ہوا کام، مسجد سے محبت۔ تو ارشاد فرمایا کیونکہ یہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ نے ان کی تعظیم کا حکم دیا اور ان میں برکت رکھی ہے، وہ لوگ بھی بابرکت ہیں جو ان کے اندر رہنے والے ہیں۔ مسجد بھی بابرکت، مسجد کے اندر بیٹھنے والے بھی بابرکت، اور وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہیں، اور ان کے رہنے والے بھی اللہ کی حفاظت میں ہیں، یعنی مساجد بھی اللہ کی حفاظت میں، اس کے اندر رہنے والے بھی اللہ کی حفاظت میں۔ اور جب یہ لوگ اپنی نمازوں میں مشغول ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کام بناتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اور جب یہ مسجدوں میں ہوتے ہیں اللہ ان کے پیچھے ان کی چیزوں کی حفاظت فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، یہ مسجد کے ساتھ تعلق رکھنے پر کیا کچھ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں، تو یہ اگر ذہن میں آ جائے تو اس کی کیا برکات ہیں۔ اور جو 15 آداب بیان کیے ہیں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہی تمام احادیث کو سامنے رکھ کر، قرآن کی آیات کو سامنے رکھ کر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب مسجد میں پہنچے اگر دیکھے کہ مسجد میں لوگ فارغ بیٹھے ہیں، کوئی تلاوت میں نہیں ہے، نماز میں نہیں ہے، ذکر و اذکار میں نہیں ہے، تو ان کو سلام کریں، ان کو سلام کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی ایسا آدمی فارغ بیٹھا نظر آ رہا ہے اس کو سلام کر دے، اور اگر مسجد میں کوئی موجود نہ ہو تو یوں سلام کرے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کیونکہ مسجد میں فرشتے تو موجود رہتے ہیں تو اس لیے عباد صالحین وہ لوگ ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھے۔ تو جب مسجد میں آئے تو اگر مسجد میں نمازی نماز میں مشغول نہ ہو، تلاوت و تسبیحات میں مشغول نہ ہو، تو ایسی صورت میں ان کو سلام کرے۔ نمبر 2، مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیت المسجد کی پڑھے، جو ابھی میں نے بتا دی کہ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت تحیت المسجد کی پڑھے۔ نمبر 3، مسجد میں خرید و فروخت نہ کرے، مسجد اس کام کے لیے نہیں ہے، بازار ہے، چیز بیچنا، چیز خریدنا، بازار اس کام کے لیے، مسجد اس کام کے لیے نہیں ہے۔ نمبر 4، وہاں تیر اور تلوار نہ نکالے، یعنی اسلحہ مسجد کے اندر آ کر نہ نکالے، مسجد میں اسلحہ نکالنے کی اجازت نہیں۔ نمبر 5، مسجد میں اپنی گمشدہ چیز کا تلاش کرنے کا اعلان بھی نہ کرے، یہ بھی وضاحت کر دی۔ نمبر 6، مسجد میں بلند آواز سے بات نہ کرے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 آدمیوں کو بلایا جو مسجد نبوی میں بہت اونچی آواز میں بات کر رہے تھے، تو ارشاد فرمایا تم نئے لگتے ہو، تم مسجد کے اندر مسجد نبوی میں اونچی آواز میں بات کر رہے ہو، اگر یہاں کے نہ ہوتے میں تمہیں سزا دیتا، مسجد میں اونچی آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 7واں یہ کہ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں نہ کرے۔ 8ویں بات یہ کہ مسجد میں بیٹھنے کی جگہ میں کسی سے جھگڑا نہ کرے کہ یہ تو میری جگہ تھی، میں نے بیٹھنا تھا، ایسا نہیں، جو پہلے آ گیا وہ پہلے صف میں بیٹھے گا، جو پہلے آئے گا وہ پہلے پائے گا، ایسا نہیں کر سکتے، نہیں یہ جگہ تو میری ہے، نہیں ہماری کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے، جو پہلے آ کر جہاں بیٹھ جائے گا وہ اس کی جگہ ہے۔ نمبر 9، جہاں صف میں پوری جگہ نہ ہو وہاں گھس کر لوگوں پر تنگی پیدا نہ کرے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے صف میں بالکل معمولی سی جگہ ہے کہ بچہ کھڑا ہو سکتا ہے، ایک وہاں بڑا آدمی آ کر اگر گھستا ہے تو اس کی وجہ سے دائیں والے کو بھی تکلیف ہوتی ہے، بائیں والے کو تکلیف ہوتی ہے، ایسا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر میرے آگے بڑھنے کی جگہ نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، اگر میں اگلی صف میں بڑھتا ہوں اس سے دائیں بائیں والے کو تکلیف ہوگی تو مجھے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، بلکہ ان لوگوں کو آپس میں صف ملا لینی چاہیے۔
10واں یہ کہ کسی نماز پڑھنے والے کے آگے سے نہ گزرے، یہ بھی بہت کوتاہی کر دیتے ہیں بعض لوگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو معلوم ہو جائے نمازی کے سامنے گزرنے والے کا کتنا وبال ہے تو وہ 40 تک ٹھہرا رہے۔ 40 تک، 40 سے مراد کیا ہے؟ صحابی فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں، 40 سال بھی ہو سکتے ہیں، 40 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، 40 دن بھی ہو سکتے ہیں۔ 40 دن بھی اگر سمجھیں تو بہت بڑی بات ہے، اتنا بڑا وبال ہے، وہ 40 دن وہاں کھڑا رہنا ہے اچھا سمجھے بجائے اس کے سامنے سے گزر جائے، اتنا بڑا وبال ہے۔ 11 نمبر، مسجد میں تھوکنے اور ناک صاف کرنے سے پرہیز کرے، ابھی بتا دیا۔ نمبر 12، اپنی انگلیوں کو نہ چٹکھائے، بعض لوگ آگے انگلیاں چٹکھانا شروع کر دیتے ہیں، انگلیوں کو انگلیوں میں نہیں ڈالنا چاہیے، یہ چٹکھانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 13، اپنے بدن کے کسی حصے سے کھیلے نہیں، کہ بیٹھا ہے ادھر خارش ہو رہی ادھر خارش ہو رہی ادھر کھیل ہو رہا ادھر کھیل ہو رہا، ایسا نہ کھیلے۔ نمبر 14، نجاست سے پاک صاف رہے اور کسی چھوٹے بچے کو، ایسے بچے جو پاکی ناپاکی کو نہیں سمجھتے ان کو مسجد میں نہ لایا جائے، کسی پاگل اور مجنون کو بھی مسجد میں نہ لایا جائے۔ اور نمبر 15 یہ وہاں کثرت سے ذکر اللہ میں مشغول رہے۔ یہ 15 باتیں، 15 آداب ہیں جو مسجد میں رہنے کے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان سب باتوں کو سمجھنے کی، اس کے مطابق مسجدوں میں اپنا وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ مولا کریم الہ العالمین ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول فرما لے یا اللہ، آج تک کے ہمارے روزوں کو، تراویح کو، یا اللہ دیگر تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما کر اسی پر ہم سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے یا اللہ۔ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ بنا دیجئے۔ مولا کریم آپ ہم سے راضی ہو جائیے یا اللہ، آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللہم انا نعوذ بک من سخطک والنار، اللہم الہمنا رشدنا وقنا شرور انفسنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارضنا وارض عنا، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ جتنے حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں ہیں یا اللہ سب اپنے فضل سے پوری فرما دیجئے یا اللہ۔ جتنی بھی دعائیں ہمیں مانگنی چاہیے تھی نہیں مانگ سکے یا اللہ سب ہمارے حق میں قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔